بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو اٹالین گرامر میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی فاعل اور مفعول کے بارے میں بتائیں گے۔ تو جب بھی آپ کوئی جملہ بناتے ہیں، جملہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے جملہ بنانا بہت آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں ورب بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوجیتو سبجیکٹ یعنی کہ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مطلب جو شخص کام کر رہا ہو، جو کام سر انجام دے رہا ہو، اسے فاعل یعنی سبجیکٹ سوجیتو کہیں گے۔ وہ چیز جو نظر بھی آئے اور جسے ہم چھو بھی سکیں، اسے ہم سبجیکٹ یا سوجیتو فاعل کہیں گے۔ یعنی کام کرنے والا نظر بھی آئے اور کام کرنے والے کو ہم دیکھ بھی سکیں اور اسے چھو بھی سکیں، محسوس کر سکیں۔ lui ama la sua famiglia، وہ اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ اس میں lui جو ہے وہ سبجیکٹ یعنی سوجیتو ہے۔ جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ lui، وہ شخص ہے۔ il gatto sta giocando، بلی کھیل رہی ہے۔ اس میں کون کام کر رہا ہے؟ il gatto، بلی۔ بلی نظر بھی آ رہی ہے اور کام بھی سر انجام دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوجیتو یعنی فاعل il gatto بلی ہے۔ il piove sta piovendo، بارش برس رہی ہے۔ تو یہاں فاعل piove، سبجیکٹ piove، جو کام کر رہا ہے، کام کر رہی ہے، وہ ہے piove یعنی بارش برس رہی ہے۔ lui sta attraversando la strada، وہ سڑک کراس کر رہا ہے۔ اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ lui، وہ کام کر رہا ہے یعنی وہ سڑک کراس کر رہا ہے۔ lui sta attraversando la strada۔ stasera vado a piscina، آج شام کو سوئمنگ پول جاؤں گا۔ vado سبجیکٹ یعنی سوجیتو ہے کہ میں جاؤں گا۔ domani lui riposa، کل وہ ریسٹ کرے گا۔ تو یہاں lui سبجیکٹ ہے، فاعل سوجیتو ہے۔ lui nuota in lago، وہ جھیل میں تیرتا ہے۔ lui nuota in lago، وہ جھیل میں تیرتا ہے۔ اس میں سبجیکٹ اور lui ہے۔ کام کرنے والا وہ lui ہے۔ ماریا پیاچے پاپاگالو، ماریا طوطا پسند کرتی ہے۔ تو اس میں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ ماریا۔ تو فاعل ماریا ہے۔ پیاچے پاپاگالو، طوطا پسند ہے۔ تو یہ تھی مثالیں سبجیکٹ یعنی فاعل کی۔ تو اب دیکھتے ہیں مفعول یعنی آبجیکٹ۔ جس پر کام ہو رہا ہو اسے مفعول یعنی اوجیتو کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جس پر کام ہو رہا ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مفعول یعنی آبجیکٹ۔ stasera noi mangiamo la pizza، آج شام کو ہم پیزا کھائیں گے۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ پیزا، اور فاعل کام کرنے والا وہ ہے noi، ہم۔ noi mangiamo cosa mangiamo؟ la pizza، تو مفعول پیزا ہے۔ lei sta guardando la luna، وہ چاند دیکھ رہی ہے۔ اس میں سبجیکٹ lei ہے اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہے لونا یعنی چاند۔ چاند پر کام ہو رہا ہے یعنی کہ چاند کو دیکھا جا رہا ہے۔ lei sta guardando la luna،
وہ چاند کو دیکھ رہی ہے. علی está andando a casa. علی گھر جا رہا ہے. سبجیکٹ فاعل علی. casa مفعول آبجیکٹ. علی گھر جا رہا ہے. علی is subject, مفعول, object is casa گھر. Noi andiamo in ferie. ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں. اس میں فاعل سبجیکٹ ہے نوئی اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہے فیریے چھٹیاں. نوئی سبجیکٹ فیریے مفعول. لوئی کمپرا بیلی فیوری. وہ خوبصورت پھول خریدتا ہے. اس میں سبجیکٹ فاعل لوئی جس پر کام ہو رہا ہے پھولوں پر. پھول خریدے جا رہے ہیں تو آبجیکٹ مفعول ہے فیوری. domani io compro un forno. کل میں اوون خریدوں گا. تو یہاں سبجیکٹ ہے کام کرنے والا ایو میں، اور کام کس پہ ہو رہا ہے، کیا چیز خریدی جا رہی ہے، فورنو اوون. کل میں اوون خریدوں گا. اوون جو ہے وہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. یہ تھیں دوستوں مثالیں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی. امید ہے کہ آپ کو ضرور اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب آپ کے لیے فقرے بنانا آسان ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی ابہام ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.